پاکستان کا منصوبہ بند وفاقی دارالحکومت، تاریخ اور پس منظر۔ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اپنی منصوبہ بندی، قدرتی حسن اور انتظامی اہمیت کے باعث دنیا کے خوبصورت دارالحکومتوں میں شمار ہوتا ہے۔ دارالحکومت کی بنیاد 1960 میں رکھی گئی، جب صدر ایوب خان نے کراچی کی جگہ ایک نیا وفاقی شہر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد کراچی کو عارضی دارالحکومت بنایا گیا تھا، تاہم چند برسوں میں وہاں آبادی کے دباؤ، محدود رقبے اور انتظامی مشکلات کے باعث نئی راجدھانی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ماہرین نے مختلف مقامات کا جائزہ لینے کے بعد بالآخر راولپنڈی کے شمال میں مارگلا کے دامن کو دارالحکومت کے لیے موزوں قرار دیا۔ نئے شہر کا نقشہ یونانی ماہر تعمیرات کانسٹینٹینوس ڈاکسیائیڈس نے تیار کیا، جس کے مطابق اسلام آباد کو جدید طرز تعمیر کے تحت سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا۔ تعمیراتی کام 1961 میں شروع ہوا، جبکہ ابتدائی سرکاری دفاتر راولپنڈی میں قائم کیے گئے۔ 1967 میں وفاقی دفاتر کی منتقلی کا عمل شروع ہوا اور چند برسوں میں ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ اور وزیر اعظم ہاؤس کی عمارتیں مکمل کر لی گئیں۔ یوں کراچی سے دارالحکومت کی منتقلی کا مرحلہ تقریباً 10 برس میں مکمل ہوا۔ 1973 کے آئین کے تحت اسلام آباد کو باضابطہ طور پر وفاقی دارالحکومت علاقہ یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری قرار دیا گیا، جو کسی صوبے کا حصہ نہیں بلکہ براہ راست وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے۔ اسلام آباد کی ترقیاتی منصوبہ بندی اور انتظام کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA، چیف کمشنر آفس اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے ذریعے کی جاتی ہے۔ شہر کی نمایاں عمارتوں میں فیصل مسجد، پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، پاکستان مونومنٹ اور جدید سفارتی انکلیو شامل ہیں۔ 2000 کے بعد اسلام آباد نے تیزی سے ترقی کی، نئے سیکٹرز آباد ہوئے اور میٹرو بس، ایکسپریس وے اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جیسے منصوبے مکمل کیے گئے۔ آج اسلام آباد نہ صرف پاکستان کا انتظامی اور سفارتی مرکز ہے، بلکہ بین الاقوامی اداروں کے مطابق یہ دنیا کے خوبصورت اور منصوبہ بند دارالحکومتوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اسلام آباد کی بنیاد جس ویژن کے ساتھ رکھی گئی تھی، وہ آج ایک ماڈرن، سیکیور اور پروقار وفاقی شہر کی صورت میں سامنے ہے، جو پاکستان کے سیاسی، انتظامی اور ترقیاتی استحکام کی علامت بن چکا ہے۔